بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصغر کا قاعدہ کیا ہے؟ جب اس طرح تین حرف ہے نا، پہلے حرف کو ضمہ دے دو، دوسرے والے حرف کو فتح دے دو، اس کے بعد ایک یا کا اضافہ کر دو۔ رجل تھا رجیل ہو گیا۔ اب یہ میں نے ایک قاعدہ بنایا، میں نے ایک قاعدہ بتایا، تو یہ مصغر ہو گیا، یہ ہے مکبر، یہ ہو گیا مکبر، یہ ہو گیا مصغر۔ تو اب یہ تو میں نے ایک مثال دیا۔ اب جیسے ہم نے لکھا یہاں پہ کرم، تو اس کا مصغر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ارے میں نے جب بتایا یہاں پہ یہ پہلے کو ضمہ، اس کے بعد والے کو فتح، اس لیے عبداللہ نام ہے تو عبد ہے مکبر، اور عبید اللہ اگر نام ہے تو عبید ہے مصغر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اسماء ستہ مکبرہ 6 اسماء کے بارے میں بتایا جائے گا، 6 اسموں کا حکم۔ تو یہ 6 اسم عام نہیں ہے، جنرل نہیں ہے، خود بتا دیا یہاں پہ اہل عرب نے کہ یہ 6 اسم جو ہے یہ خاص ہے۔ ابن، اخن، حمن، ہمن، فمن، ذو مال، یہ 6 اسموں کا حکم اسپیشل ہے۔ یہ 6 اسموں کا حکم جو ہے اسپیشل ہے۔ ان 6 اسموں کے لیے اب یہ مفرد ہو، اس لیے ابن اگر نہیں ہے بلکہ ابانے ہے، اگر تسنیہ ہے تو اس کا جو حکم بیان کیا جائے گا یہ اس سے خارج ہو جائے گا۔ اگر یہ ابونا ہے تب بھی اس کا حکم جو ہے نہیں ہوگا، خارج ہو جائے گا، یہ جمع ہو گیا، مفردہ ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اخون میں بھی بات کرو گے، حمون میں بھی، ہنون میں بھی، کس کو مفرد ہونا چاہیے، جیسے کہ مفرد کی صورت میں ہے، تسنیہ اور جمع نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک کیا ہے شرط، دیکھو جی، مفرد ہونا، مکبرہ ہونا، اور کیا شرط ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے اضافت ہو، اضافت کے ساتھ، یہ تنہا نہ ہو، یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کے ساتھ واقع ہو۔ تیسری شرط ہو گئی۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ اس کی جو اضافت ہوگی تو یا متکلم کی جو ضمیر ہوتی ہے اس ضمیر کی طرف نہ ہو، اس ضمیر کی طرف نہ ہو۔ بہت دھیان سے سبق کو سنیے گا، اتنی شرط کیوں لگایا انہوں نے؟ اگر مفرد نہیں ہے، تسنیہ ہے تو تسنیہ کا اعراب ہو جائے گا، اگر جمع ہے تو جمع کا اعراب ہو جائے گا، مکبرہ نہیں ہے مصغرہ تو مصغرہ کی صورت میں جو اعراب وہ ہو جائے گا۔ اگر مفرد بھی ہے، مکبر بھی ہے، سب کچھ ہے، اضافت نہیں ہے، تو مفرد ہونے کی بنیاد پر اس مفرد کا اعراب اس میں آ جائے گا۔ اگر اضافت نہیں ہے تو یہ یہاں پہ مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے، تو اس کا اعراب اس کی طرف ہو جائے گا، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ۔ اضافت ہو لیکن یا متکلم کی طرف نہ ہو، اس کے علاوہ کسی دوسری ضمیر کی طرف ہو۔ بھائی یا متکلم کی طرف اگر ہو تو دقت کیا ہے؟ یہ یا متکلم کی طرف اضافت ہے، ابھی کا مطلب میرا باپ، یا متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے، ابھی میرا باپ، تو اس کی طرف نہ ہو، اس کی طرف اگر پھر یہ ہو جائے، دیکھو ابو کا اگر تیرا باپ ہو گیا تو پھر اس کا اعراب یہاں پہ بتایا جائے گا، جو بتاؤں گا بتایا نہیں، تو اس کی طرف اگر ہو تو پھر جو یہاں پہ اعراب بتایا جائے گا وہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بتاتا ہوں، یہ اس کا اعراب کیا ہے؟ 4 شرطیں ہوں، مفرد ہو، مکبرہ ہو، اضافت ہو، اور یا غیر متکلم کی طرف، غیر یا متکلم کی طرف اضافت ہو۔ تو اس کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، حالت جر میں یا کے ساتھ، حرف علت ہے نا جی سب۔
اس کا اعراب یہ ہوگا حالت رفع ان 6 اسموں کا اعراب. مثال میں دیکھ لو، جیسے ہم نے کہا جا ابو کا، رأیتو ابا کا، اور مررتو بی ابی کا. تو میرا باپ آیا، میں نے میرے باپ، تیرا باپ آیا، میں نے تیرے باپ کو دیکھا، میں تیرے باپ کے پاس سے گزرا. تو واو ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ با ہے جی. محل اعراب کیا ہے؟ لفظ کا آخری حرف. تو اب کا آخری حرف با ہے، اس کے بعد یہ آپ کہو گے کہ کا محل اعراب ہونا چاہیے. نہیں، یہ 2 کلمہ ہے. کاف کا معنی تیرا، اس سے الگ اب کا معنی باپ. تو تیرا اور باپ 2 آدمی ہے کہ نہیں؟ اس لیے 2 کلمہ ہے. اگرچہ آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے، ایک کلمہ نہیں ہے. اور اعراب کلمہ کے آخری حرف میں لگتا ہے، اس لیے اب لاسٹ والا حرف ہے تو یہ واو اعراب ہے. یہاں پہ جو الف دیکھ رہے ہو با کے بعد، یہ اعراب ہے. یہاں با کے بعد دیا ہے، یہ اعراب ہے. بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب یہ ہوگا، یعنی ان 6 اسموں کا اعراب یاد رکھ لیجیے. امن، آفن، آمن، ہنون، فمن، ذوالین، ان 6 کا اعراب اس طرح: حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا. تو آپ کو یہ سوال نہیں کرنا کب ہوگا، جو ہی آپ نے دیکھ لیا آپ کو بتانا ہوگا کہ حالت جری میں. اس طرح جو ہی دیکھ لیا آپ کو بتانا ہوگا کہ حالت نصبی میں. واو کے ساتھ ہے تو حالت رفع میں ہے. پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد تسنیہ. تسنیہ سمجھتے ہو آپ لوگ؟ جو 2 فرد پر دلالت کرے اس کو تسنیہ کہتے ہیں. تسنیہ تو تسنیہ کا مطلب 2 فرد پر دلالت کرے. ایک یہ بھی ضروری ہے، اور وہ ایسا لفظ مفرد ہو جس کے آخر میں الف بڑھا کر بنایا جائے. الف بڑھا کر یا بڑھا کر، یا ما قبل مفتوح بڑھا کر کے بنایا جائے. یہ ضروری ہے. صرف یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ جو 2 پر دلالت کرے، بلکہ کہا جائے کہ وہ ایسے مفرد سے بنایا جائے کہ جس مفرد کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح بڑھا کر بنایا جائے، اور آخر میں نون مکسور ہو. طالبان، کیا ہے؟ طالبون جانا جی، طالبون ہم کو تسنیہ بنانا ہے. کیا کرنا ہوگا؟ الف بڑھا دینا ہوگا، نون کر دینا ہوگا، ہے نا؟ طالبان ہو گیا. یا پھر کیا کرنا ہوگا؟ طالبین. مفرد سے تسنیہ بنانا سیکھ گئے آپ لوگ. تو 2 فرد پر دلالت کرے گا لیکن مفرد سے بنے گا. تو اس کا اعراب الگ ہے، اس کا اعراب الگ ہے. اب یہاں پہ دیکھو تو طالبان اور متعلمان. متعلمان کس کی تسنیہ ہے؟ متعلم. یہاں سے کاٹ دو، متعلم نہیں ہوگا، الف پر نون بڑھا دیا، تسنیہ ہو گیا. اس کے بعد لکھا ہوا 8 نمبر قسم جو ہے، اس میں متمکن کی 8ویں قسم کیا ہے؟ کیلا اور کلتا. کیلا کلتا. دیکھو تسنیہ میں بھی صرف ایک لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے کروڑوں لفظ ہو سکتا ہے. بس اس کا ہم نے قاعدہ بتا دیا کہ جس مفرد کے آخر میں الف اور نون بڑھا دیا جائے، یا ما قبل مفتوح اور نون مقصور بڑھا دیا جائے، وہ تسنیہ ہے. تو اس طریقے سے کروڑوں لفظ ہو سکتا ہے، لیکن 8واں قسم ایسا نہیں ہے، وہ 2 لفظ کے ساتھ خاص ہے. 8ویں قسم کیا ہے؟ 2 لفظ، کلا اور کلتا بس. تو کلا اور کلتا کیا ہے؟ یہ تسنیہ نہیں ہے، 2 پر دلالت کرتا ہے لیکن تسنیہ نہیں ہے. اس لیے کہ تسنیہ کی جو تعریف ہے
وہ تعریف اس پر صادق نہیں آتی ہے. اس کا کوئی مفرد نہیں ہے جس پر کہ ہم نے الف بڑھایا ہے یا نون بڑھایا، ایسا نہیں ہے. بس یہ تثنیہ کی تاکید کے لیے آتا ہے. کلا تثنیہ مذکر کی تاکید کے لیے اور کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے. اس لیے ان دو لفظوں کو تثنیہ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، جس کو آپ لوگ کی کتابوں میں ملحق با تثنیہ پڑھتے ہو، یعنی تثنیہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، حقیقت میں تثنیہ نہیں ہے. ایسے ہی 90 قسم جو ہے اثنانے اور اثنتانے، یعنی یہ بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، صرف دو ہی لفظ کے ساتھ خاص ہے، دو ہی لفظ کے ساتھ خاص ہے. اثنانے یہ دو مذکر پر دلالت کرتا ہے اور اثنتانے دو مؤنث پر دلالت کرتا ہے، کوئی تیسرا لفظ نہیں ہے. آپ یہ دھیان سے یاد رکھیے گا، یہ تین اس حقیقت میں تثنیہ نہیں ملا دیا گیا ہے، لہذا تثنیہ کا جو اعراب ہوگا اس کا بھی اعراب ہوگا، سمجھے. لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے جی؟ تو تثنیہ کو آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ تثنیہ ہر وہ اسم مفرد جس کے آخر میں الف اور نون بڑھا کر کے، نون مقصور بڑھا کر کے، یا ما قبل مفتوح اور نون مقصور بڑھا کر کے بنایا جائے، اس کو تثنیہ کہتے ہیں. اور کلا اور کلتا یہ حقیقت میں تثنیہ نہیں ہے، یہ تثنیہ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. پہلا والا جو ہے، پہلا والا یہ تثنیہ مذکر کی تاکید کے لیے آتا ہے اور کلتا یہ تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے یہ آتا ہے. جب ان دونوں کا استعمال ضمیر کے ساتھ ہوگا، جیسے کلاہما، کلتاہما، ٹھیک ہے، اور اثنان اور اثنتان میں یہ شرط نہیں ہے. تو اثنان یہ دو مذکر پر دلالت کرتا ہے اور اثنتان دو مؤنث پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی واحد نہیں ہے. جیسے طالبن واحد ہے، اس سے ہم نے طالبان بنایا تو دو طالب علم ہو گیا، لیکن اثنان اور اثنتان کے لیے کوئی ایسا اس لفظ سے نہیں ہے جو ایک پر دلالت کرے اور جس سے ہم الف اور نون بڑھا کر کے دو پر دلالت کروا دیں، ایسا نہیں ہے. اسی لیے یہ دونوں تثنیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے. جب ملا ہوا ہے تو اعراب بھی جو تثنیہ کا ہوگا ان دونوں کا اعراب بھی وہی ہوگا. تو تثنیہ کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں الف کے ساتھ، ہے نا، حالت نصب میں اور حالت جر میں. دیکھو دونوں حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا. یا ما قبل مفتوح چھوٹے بچوں کو ہمارے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اس کی مثال ہم نے متعلمین سے دے دیتے ہیں. ہو گیا متعلمین. یہ جو ہم نے کہا یا ما قبل مفتوح، یا اس سے پہلے والا فتح، اس سے پہلے والا مفتوح کا مطلب فتح جس حرف پر ہوگا اس کو مفتوح کہا جائے گا، جس حرف پر کسرہ ہوگا اس کو مکسور کہا جائے گا، جس حرف پر ضمہ ہوگا اس کو مضموم کہا جائے گا. تو یا ما قبل اس سے پہلے کیا ہو؟ مفتوح ہو. تو حالت نصب میں بھی اور حالت جر دونوں میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ با لگ گیا، فی لگ گیا تو یہی حالت جری میں ہو گیا، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے ادھر تو یہی جو ہے حالت نصب میں ہے. اور اس کو حالت رفع میں اگر کرنا ہوگا تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہوگا؟ متعلق معنی الف اور نون مقصود کے ساتھ کرنا ہوگا. تو آج آپ لوگوں نے اس میں متمکن کی 8 قسمیں پڑھی، لیکن اعراب کے لحاظ سے 1 2 3 4 اعراب کے لحاظ سے بالکل 4 قسمیں ہیں. تو یہ آج آپ لوگوں کا سبق رہا. اس کو دھیان سے اتنا یاد رکھنا ہوگا کہ کون سی قسم کس حالت میں کیا ہوگا، کب ہوگا اس کو یاد نہیں رکھنا ہے، کیا ہوگا اس کو یاد رکھنا ہے. آج تک کے لیے بس یہیں تک ہم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.